رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن محبوبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و ثنا کے بعد دعا ہے. زمین و آسمان کا مالک، ساری کائنات کا خالق اللہ وحدہ لا شریک مجھے ہر تحقیق کیا حصول کر مقصد کو اس کے عمل کی توفیق عطا فرمانا. الحمدللہ ماہ ربیع الاول شریف کا پہلا جمعہ اسلام کا خدمہ اللہ کے حضور مساجد میں ادا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جمعۃ المبارک کے فیض و برکات نصیب فرمائے. جمعۃ المبارک روح پرور اور نور مقدس گھڑیوں کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہماری گزشتہ زندگی کی تمام خطاؤں کو، غلطیوں کو، کسروں کو معاف فرمائے. بقیہ زندگی اپنے خوف و خشی کرنے رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت میں قرآن و سنت، سیرت طیبہ، شریعت محمدی علیہ تحیۃ والسلام کے زندگی گزارنا نصیب فرمائے. تمام حضرات کو ماہ ربیع الاول شریف کی آمد اور خوشیاں مبارک ہوں. ماہ ربیع الاول شریف کا چاند طلوع ہوا. اہل ایمان کے چہرے پھولوں کی طرح کھل اٹھے.
عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہاریں، رونقیں اللہ تعالیٰ نے مرتبہ پھر عطا فرمائی۔ چاند طلوع ہوتے ہی گلیاں، کوچہ و کردار، مساجد درود و سلام کی صداؤں سے گونج رہے ہیں۔ محفل میلاد کا انعقاد ہو رہا ہے، شہر سج رہے ہیں، فضا سجائے جا رہے ہیں، گھروں پہ، مساجد میں، معروف شاہراہوں پر چراغاں کی جا رہی ہے۔ مہنگائی کے اس سخت ترین دور میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ بھول کر اپنی اوقات، اپنی استطاعت، اپنی قوت و طاقت سے زیادہ، اپنی حیثیت سے زیادہ اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ولادت باسعادت کے پرمسرت ماہ مقدس میں دل چھوڑ کے خرچ کر رہے ہیں۔ یہ ہے کہ ماہ ربیع الاول شریف ہم ہر سال اس کی گفتگو کرتے ہیں کہ ماہ ربیع الاول شریف کیا ہے، مقصد میلاد کیا ہے۔ حضور کی اس کائنات میں تخلیق کے بابرکت کی سبب اور وجہ کیا ہے؟ کیا یہی ہے کہ حال تشریف کی طرح جب محرم کو چاند طلوع ہوا، 10 دن لنگر پکے، محافل ہوئی اور 10 محرم کا چاند غروب ہوا تو ہمیں حسین اور محبت حسین کے اپنے اختتام تک پہنچ گئے؟ کیا یہی ہے؟ وہ یہی ہے؟ ہمارا ایک المیہ ہے کہ یہی ہے۔ اہل سنت کا بھی یہی وتیرہ بن چکا ہے۔ ربیع الاول کا چاند طلوع ہوا، درود و سلام کی پڑھنے شروع کر دی، محفل میلاد میں سج گئے، اور جب 12 ربیع الاول کا چاند غروب ہوا تو محبت رسول کے اختتام کو پہنچ گئے، ختم ہو گئے۔ وہ نعرے، وہ جذبے، وہ عقیدتیں، وہ محبتیں، وہ سب کچھ ایک سال کے لیے وہ ساری محبت رسول کی، عشق رسول کی کتاب کو بند کر دیا گیا۔ یہی رویہ ہے۔ ہم انشاءاللہ اس مقصد میلاد پہ گفتگو کریں گے، 2-3 مہینے مسلسل حضور کی سیرت تشریف آیات کی تعلیمات کی اس میں کون سا سبب ہے، درس نبوت اہل اسلام کی کیا ہے، پیغام مصطفیٰ کیا ہے، یہ اعزاز اور شرف جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے اس کی قدر و قیمت کیا ہے، یہ میلاد کیا ہے، اس کی ہم گفتگو کرتے رہیں گے۔ جیسے گزشتہ سال بھی ہم کافی جمعہ اور مبارک میں اس پہ خطبات کی گفتگو کرتے رہے ہیں۔ میں جو آج تشریف آج کے جمعہ المبارک کی عظیم الشان پرور اور نور اجتماع تلاوت کی، اس میں اللہ کی ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس بنی آدم کو، اولاد آدم کو وجود بخشنے سے پہلے عالم ارواح میں 2 جلسوں کا انعقاد کیا۔ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے 2 جلسوں کا انعقاد کیا۔ اس میں ایک جلسہ توحید تھا،
اور ایک جلسہ رسالت. جلسہ توحید عام تھا، سب کے لیے تھا، اور جلسہ رسالت خاص تھا. اللہ کریم نے بھی جلسے محافل، دو محافل اللہ کریم نے لگا. قرآن کریم 9واں سپارہ، اس میں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِذَا قَالَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ انظُرُوا، اللہ تعالیٰ نے اول سے لے کر تا صبح قیامت آخر تک تمام ارواح کو، تمام انسانوں کو، ان کی ارواح کو عالم ارواح میں جمع کیا. تمام کو جمع کیا. جتنے بھی انسان اس دنیا جہاں میں آنے تھے، آئیں گے، آ چکے ہیں، حضرت آدم سے لے کر آخری انسان تک اللہ کریم نے تمام اولاد آدم کی ارواح کو، اس میں کافر تھے، مشرک تھے، مسلمان تھے، ہندو تھے، سکھ تھے، جو بھی انسان تھا، منصب انسانیت پر جو بھی فائز کیا گیا، اللہ کریم نے سب کی ارواح میں اکٹھا کیا. یہ اس دنیا پر ہم ایک تمہیدی کا نماز اس مقصد ولاد کے پڑے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو عالم ارواح میں جمع کیا. یہ قرآن کریم ہے. تو ان سے ایک سوال پوچھا، الستو بربکم، یہ قرآن کریم تمام کو اکٹھا کرنے کے بعد کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس میں کافر تھے، مسلمان تھے، جتنے لوگ دنیا میں آنے تھے، سب نے کہا کہ قالوا بلا، بے شک اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے. جلسہ توحید تھا جو اللہ کی اپنی وحدانیت، اپنی توحید پر تمام اولاد آدم کے سامنے تو تمام سے یہ بات ہے، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کہ ہاں اللہ گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے. سب جتنے بھی تھے سب نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے. آگے اس کا ترجمہ ہے، اللہ نے فرمایا پھر میں بھی اس پہ گواہی دیتا ہوں کہ تم نے کہا، اور تم بھی اس پہ گواہ رہنا، تم بھی اس پہ گواہ رہنا. میں بھی گواہی دیتا ہوں جو تم نے کہا ہے. قالوا بلا، اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے. اب حضور نے فرمایا کہ سارے جتنے بھی انسان دنیا میں آتے ہیں یہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتے ہیں. چاہے کسی کافر کے گھر میں پیدا ہوا، کسی مجوسی کے گھر میں پیدا ہوا، کسی آتش پرست ہندو تھا، سکھ تھا، مسلمان تھا، جتنے تھے. حضور کے حدیث سے بات ہے، فرمانے نبوت ہے. حضور نے فرمایا کہ سارے فطرت اسلام پہ پیدا ہوتے. آگے حضور نے فرمایا آگے ان کے ماں باپ ان کو مشرک بنا دے، ان کو ہندو بنا دے، ان کو کافر بنا دے، یہ ان کے ماں باپ ہیں، ان کو مسلمان بنا دے. لیکن ہر بچہ جو دنیا میں آتا ہے فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ. اور اس کی ماں باپ کی ہے کہ اس کو جو دین، جو مذہب، جو راستہ سکھائیں، ان کے ماں باپ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں جلسہ توحید تمام اولاد آدم کے سامنے کیا اور ان سے وعدہ کیا، الستو بربکم قالوا بلا. پھر اللہ نے فرمایا کہ میں بھی گواہ ہوں تو تم نے کہا تھا، اب اس پہ قائم رہنا. پھر قیامت کے دوبارہ پوچھو اس کے بعد. اب کوئی دنیا میں آ کر یہ کہے کہ ہمیں تو کسی نے بتایا نہیں تھا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے، یہ راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے، یہ اس کی توحید ہے، کسی نے نہیں بتایا تھا.
اللہ فرماتا ہے پہلے وعدہ لیا۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ کہتے کہ میں ایک ایسے علاقے میں تھا جہاں پہ کوئی بھی اسلام کا مبلغ نہیں تھا، کوئی بھی دین سکھانے والا نہیں تھا، سب ان پڑھ تھے، جاہل تھے، دین کے علم سے، دنیا کے علم سے ناشنا تھے، نابلد، کوئی بھی سکھانے والا نہیں تھا، اس میں میرا کیا قصور ہے کہ مجھے تو اللہ کی ذات کے بارے میں علم بھی نہیں ہو سکتا، اللہ کسی نے بتایا ہی نہیں۔ تو امام اعظم فرماتے ہیں کہ نہیں، اللہ پھر بھی پوچھے گا کہ تجھے حواس خمسہ دیے تھے، تو اپنی ذہن، اپنی عقل، اپنی فہم و فراست اور حواس خمسہ کے بل بوتے پر یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ نظام کائنات کون چلا رہا، یہ دن رات کا تغیر و تبدل، موسموں کا آنا جانا، سورج کا اپنے مقررہ راستوں پہ چلنا، بے پایاں آسمان کا کھڑے ہونا، یہ سمندر، یہ زمین، یہ نظام کائنات، اللہ فرمائے گا کیا تم اپنی عقل کے بل بوتے پر سوچ نہیں سکتا تھا؟ کیوں نہیں سوچ کر جب تمہیں حواس خمسہ دیے تھے، عقل نہیں تھی صرف انسان کو، جانوروں کو نہیں، تو پھر کیوں نہیں سوچا تھا؟ کیوں نہیں سوچا؟ دوسرا اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے جلسہ رسالت عالم ارواح میں کیا، جلسہ توحید عام تھا، جس میں تمام لوگ اول سے لے کر آخر تک حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد انسان اس جلسے میں موجود تھے، جو جلسہ توحید تھا۔ الست بربکم قالوا بلی، اس کا موضوع اس وقت تھا۔ اللہ نے ایک جلسہ رسالت فرمایا، فرمایا کہ اس میں صرف اور صرف انبیاء اور رسول کو بلایا گیا ہے، عام انسان ہے، صرف یہ تیسرے سے بارے کا آخری رقم کا خاص ہے، اس کا میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ اللہ کریم نے فرمایا اس آخذ اللہ، فرمایا معبود یاد کر اس وقت کو، میرا معبود اس وقت تھا جب جلسہ توحید کی باری آئی، تب کہ اللہ نے فرمایا کہ اس آخذ ربک من بنی آدم، معبود یاد کر اس وقت کو جب اولاد آدم کو جمع کیا تھا۔ تو یاد اسے کروایا جاتا ہے جو موقع پہ موجود ہوتا ہے۔ تمہیں یاد ہے نا یہ کام ہوا تھا، یاد ہے نا یہ ہوا تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ معبود یاد کرو اس وقت کو جب سارے اولاد آدم کو اکٹھا کیا، تو میرا حضور اس وقت کی تمام اولاد آدم سے پہلے حضور موجود تھا۔ یہ قرآن کا فیصلہ۔ آگے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، معبود یاد کر اس وقت کو جب تمام انبیاء و رسول کو اکٹھا کیا، تمام انبیاء و رسول۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ایک جلسہ رسالت کا انعقاد کیا، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر اس پہ گفتگو انشاءاللہ آئندہ کریں گے اگلے جمعے میں۔ اس میں اللہ نے فرمایا تمام انبیاء و رسول کو اکٹھا کر کے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، تمام انبیاء و رسول آ گئے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ میں میثاق النبیین، تمام انبیاء و رسول سے ایک میثاق لینا چاہتا ہوں، ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں۔ انبیاء و رسول جیسے کہ مالک الملک حکم فرمائیے، تو اللہ نے فرمایا کہ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، میں تمہیں کتاب بھی عطا کروں گا، حکمت بھی دوں گا، دانائی بھی دوں گا، نبوت بھی عطا کروں گا، رسالت بھی دوں گا، شریعت بھی دوں گا، دین بھی دوں گا، سب کچھ دے کر تمہیں دنیا میں بھیجوں گا۔ ثم جاءکم رسول، پھر اچانک میرا رسول آ جائے گا، ثم جاءکم رسول، میرا رسول آ جائے گا تمہاری وجود مصدق لما معکم، جو تصدیق کرے گا تمہاری نبوت کی بھی، رسالت کی بھی، تمہاری شریعت کی بھی، تمہاری دین کی بھی، تمہاری کتابوں کی بھی۔ لیکن کیوں نہیں وہ رسول آئے گا، تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ، اس نبی پر ایمان لانا،
اپنی نبوتیں، اپنی رسالت چھوڑ دی، اپنی کتابیں چھوڑ دی، سب کچھ چھوڑ دینا ہے۔ جہاں پر بھی تمہاری نبوت ہوگی، رسالت ہوگی، تمہارے امتی ہوں گے، غلام ہوں گے، کوئی عیسائی ہوگا، کوئی یہودی ہوگا، جو بھی ہوں گے، جہاں پر بھی تمہارے مذاہب ہوں گے، تمہارے ادیان ہوں گے، تمہاری شریعتیں ہوں گی، کتابیں ہوں گی، سب کچھ وہی اسٹاپ کر دیا جائے گا، سب کچھ رک جائے گا۔ لَتُؤْمِنُنَّ، سب کچھ چھوڑ کر میرے محبوب پر ایمان آنا، پھر عمل ہوگا تو صرف میرے آخری نبی کی نبوت کی رسالت پہ، اس کی کتاب پر، اس کے دین پر عمل ہوگا۔ پھر پہلے تمام جو مذاہب ہیں ان پہ عمل منسوخ ہو جائے گا، منسوخ ہو جائے گا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آباد میں تشریف لائیں گے، 40 سال حکومت کریں گے، ترمذی کی حدیث بات ہے، آئیں گے دنیا میں تشریف لائیں گے، پھر روضہ رسول میں حضور کی قبر انور کے ساتھ جگہ خالی پڑی ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وصال فرمائیں گے، تو آپ کو روضہ رسول میں حضور کی قبر انور کے ساتھ آپ کو دفن کر دیا جائے گا، وہ جگہ خالی پڑی ہے۔ لیکن آپ آئیں گے، 40 سال آپ دنیا میں حکومت کریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ترمذی کی بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں، قرب قیامت سے پہلے، قرب قیامت کے قائم ہونے سے پہلے۔ لیکن کلمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضور کا ہی پڑھے، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ پھر نہیں ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھے گا، اسی پہ عمل ہوگا۔ تو حضور اللہ نے تمام انبیاء اور رسول سے ایک وعدہ کیا، سب کچھ چھوڑ دینا، پھر سیدھے سب نے میرے مصطفیٰ کے قدموں پہ آ جانا ہے۔ پھر سارے انبیاء اور رسول آئے نا معراج کی رات بیت المقدس میں، حضور مسلح امامت پہ سارے انبیاء اور رسول قبروں سے نکلے، حضور کی غلامی کیا، حضور کی اقتداء کیا، حضور مسلح امامت کیا، سب نے اپنے دین سب کو چھوڑ کر حضور کا اپنا امام تسلیم کر کے پیچھے ہاتھ پاؤ کے کھڑے۔ اس لیے ہماری گفتگو جاری رہے گی، لیکن دوستوں نے کہا کہ اس میں بھی گفتگو نہ دینا، یہ جو ٹرانسجینڈر کا ایک بل پیش ہوا، اس میں تھوڑی سی گفتگو کریں، اس میں کیا گفتگو کریں۔ دیکھیں اللہ نے ہمیں حضور کی غلامی عطا فرمائی ہے، اس میں گفتگو جاری رکھیں گے، اس ٹرانسجینڈر پر بھی گفتگو جاری رکھیں گے۔ اللہ نے کتنا اعزاز بخشا ہے، حضور کی غلامی عطا فرمائی، وہ غلامی جس کے انبیاء اور رسول ترستے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، جاتی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا۔ آپ کے 12 حواری سامنے کھڑے تھے، ان میں سے ایک نے کہا کہ حضور آپ اس کی خبریں دے رہی ہیں، وہ نبی اتنا افضل ہوگا جس کو آپ ذکر کر رہے ہیں، 28واں سپارہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم اس نبی کی افضلیت کی بات کرتے ہو، میں تو کہتے ہو کہ اس نبی کے نالین کے تسبے باندھنے کی توفیق ابن مریم کو مل جائے، اس سے بڑا اور اعزاز کیا ہو سکتا ہے؟ جن کی غلامی کے لیے انبیاء اور رسول ترستے رہے، آرزوئیں کرتے رہے، اللہ نے وہ غلامی ہمیں عطا فرمائی، اور ہم ہیں کہ ہم غلام بننے کے لیے تیار ہیں۔ ہم جنس پرستی کا دل مجبور ہوا، آج مرد ہے تو عورت بننا چاہتا ہے، عورت ہے تو مرد بننا چاہتی ہے، اللہ کی تخلیق پہ راضی نہیں۔ یہ حدیث بات ہے، شہر مدینہ ہے، ایک خواجہ سرا، ایک خسرا خواجہ سرا، اس پہ ہاتھ میں مہندی لگا، خواجہ سرا نے ہاتھ میں مہندی لگا، حضور نے اس کو دیکھا، حضور نے لوح انور پھیر دیا، حضور نے فرمایا کہ اس سے کہو کہ میرے شہر سے نکل چھوڑ دے میرا شہر۔ سیدنا فاروق اعظم نے جب دیکھا تو حضور کتنے غصے کا اظہار فرما رہی کہ خواجہ سرا اس نے مہندی لگائی، حضور نے فرمایا کہ عورتیں لگاتی۔ اور یاد رکھنا ہے کہ مسئلہ خواجہ سرا سے حکم ہے کہ مرد بھی پردہ کرے گا، عورت بھی پردہ کرے گی۔ حضور نے فرمایا اس لیے کہ خواجہ سرا میں عورت اس لیے پردہ کرے گی کہ اس میں ایک صفت مرد کی پائی جاتی ہے،
اور مرد اس لیے خواجہ سرا سے پردہ کرے گا کہ اس میں ایک صفت عورت کی پائی جاتی ہے۔ آج ہم تو کہتے ہیں کہ جیسے پہلے بادشاہوں میں محلات میں خواجہ سرا رکھے ہوتے ہیں، یہ خواجہ سرا ہے جو مردوں میں عورتوں میں عام آ جا سکتا ہے۔ حضور نے فرمایا مرد اور عورت دونوں خواجہ سرا سے پردہ کرے۔ تو خواجہ سرا جس میں ایک صفت عورت کی ہے، توجہ سے سننا، خواجہ سرا خسرا جس میں ایک صفت عورتوں کی بھی ہے۔ اب عورت کو حکم ہے کہ وہ مہندی لگا سکتی ہے، مہندی لگا سکتی ہے، عورت کو حکم ہے مہندی لگا سکتی ہے۔ خواجہ سرا میں ایک صفت عورت کی تھی، اس نے مہندی لگا لی۔ اللہ کے رسول کو اس کا علم ہوا، غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا، فرمایا اس کو کہو میرے شاہ سے نکل جائے۔ اس کو اتنا خیال نہ آیا کہ اس میں ایک صفت مردوں کی بھی تھی، بے شک ایک صفت عورتوں کی تھی، لیکن اس میں ایک صفت مردوں کی تھی اور مرد مہندی نہیں لگا سکتا، اس نے کیوں لگائی؟ سیدنا فاروق اعظم نے دیکھا حضور کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا، فرمایا حضور اجازت دو تو اس کا سر قلم کاٹ دوں، اس کی گردن اڑا دوں؟ حضور نے فرمایا نہیں، چھوڑ دو اسے، بس اس کو کہو میرے شہر سے نکل جائے، مجھے دوبارہ نظر نہ آئے۔ ارے وہ خواجہ سرا اس میں صفت عورتوں کی بھی ہے، اگر وہ بھی ہاتھ میں مہندی لگائے تو وہ اتنا ناپسند تھی جن کی ذات فرمایا ناراضگی کا، فرمایا اس کو کہو میرے شہر سے باہر نکل جائے۔ آج کے جوان کو ایک عورت پر ترجیح دیتا ہے، وہ کیا ہے پیچھے، آج کسی نے وہ کلپ سر پہ پیر رکھی ہے، پیچھے وہ پونی، وہ کیا ہوتا ہے وہ چوڑا سا بنا دیا، پھر جوان من غش فلینا، حضور مدینے کی منڈی میں تشریف لے گئے، گولی میں ہاتھ ڈالا، اوپر خشک اناج تھا، نیچے گیلا تھا، حضور نے فرمایا من غش فلینا، جس نے دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ ارے جو اناج میں دھوکہ کرے، حضور فرمایا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تو جو اپنی ذات میں دھوکہ کرے اس کا تعلق اللہ کے رسول سے کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ایک حدیث پاک ہے، ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی، بڑی درمیان سے گھوڑا ہے نا، گھوڑا کہ جب یہ آواز نکالتا ہے تو حضور کے حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا کہ یہ گھوڑا کیا کہتا ہے؟ گھوڑا آواز نکالتا ہے تو کہتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے گھوڑا بنایا، گدھا نہیں بنایا۔ یعنی گھوڑا شکر کرتا ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے گھوڑا بنایا، میں تیری تخلیق پہ راضی ہوں کہ تو نے مجھے گھوڑا بنا دیا، میں اس پہ راضی ہوں کہ تو نے گھوڑا بنا دیا۔ شکر ہے تیرا یا اللہ کہ تو نے گھوڑا بنایا، گدھا نہیں بنایا۔ اور حضور نے فرمایا جب گدھا آواز نکالتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے گدھا بنایا، کتا نہیں بنایا۔ یعنی گدھا بھی اللہ کی تخلیق پہ راضی ہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے گدھا بنایا، میں اس پہ راضی ہوں کہ تو نے گدھا بنایا۔ حضور نے فرمایا آگے جب کتا بولتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے کتا بنا دیا، مجھے خنزیر نہیں بنایا۔ اب کتا بھی اللہ کی تخلیق پہ راضی کہ یا اللہ شکر ہے کہ تو نے کتا بنایا، جب میں اس پہ راضی وہ تو نے مجھے خنزیر نہیں بنایا۔ حضور نے فرمایا آگے جب خنزیر بولتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ خنزیر کہتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے خنزیر بنا دیا، مجھے بے نمازی نہیں بنایا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے خنزیر بنا دیا، مجھے بے نمازی نہیں بنایا۔ خنزیر بھی اپنی تخلیق پہ راضی ہے، کتا بھی اپنی تخلیق پہ راضی ہے، گدھا اور گھوڑا بھی مالک اس تخلیق پہ راضی ہے تو اللہ نے ان کو بنایا ہے۔ لیکن آج کا انسان راضی نہیں ہے۔ اللہ تو نے مرد بنایا، میں راضی نہیں، میں تو عورت بننا چاہتا ہوں۔ عورت کہتے ہیں اللہ تو نے مجھے عورت بنایا، میں اس پہ راضی نہیں ہوں، میں تو مرد بننا چاہتی ہوں۔ جان مار اللہ کا شکر کرتی ہیں، جب بھی آواز نکالتی ہیں شکر ہے مالک تو نے بنایا، ہم اس پہ راضی ہیں۔ انسان اس پہ شکر، اور خنزیر کیا کہتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے خنزیر بنایا، بے نمازی نہیں بنایا۔ یاد رکھو لوگوں،
میلاد آ رہا ہے، میلاد سے جھنڈیاں لگانے کا، لنگر پکانے کا، چلانا، نعرے مارنے، درس جلوس کا نام ہے۔ یاد رکھو آپ کے چہروں سے محبت رسول نظر آنی چاہیے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، بڑے نعرے لگانی، یہ اتنا جھوٹ 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 منافقت بس کر ہے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، کون مرتا ہے، کس نے مرنا ہے، جھوٹ بول ہے۔ تم کہو نا غلامی رسول میں نماز بھی قبول ہے، تو بڑی بڑی غلامی رسول میں قرآن بھی قبول ہے، غلامی رسول میں مسجدیں بھی قبول ہے، غلامی رسول کے چہرے پہ داڑھی بھی قبول ہے، غلامی رسول میں تلاوت قرآن بھی قبول ہے۔ لیکن یہ مشکل ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، کون مرتا ہے، کوئی نہیں مرتا۔ محبت رسول یہ ہے کہ آپ کے چہرے سے، آپ کی زندگی سے نظر آئے کہ آپ غلام رسول ہیں۔ یاد رکھو علماء لکھتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، ماہ ربیع الاول ہے، ارادہ کر لے ہم آج سے نماز شروع کرتے ہیں۔ خنزیر پناہ مانگتا ہے بے نمازی سے۔ آخری بات آپ کے 2 منٹ اوپر ہو چکی ہیں، لیکن اس موضوع سے ریلیٹڈ بات آپ سن لیں۔ ایک جوان تھا نا، بازار میں بیٹھتا تھا، لوگ آتے نماز کی، اسے کہتے کہ نماز پڑھو۔ آج کی جوان کی طرح 2 لڑکی اس کو پھٹ چڑھی ہوئی تھی، وہ کہتا جاؤ جاؤ، میں نے بڑے نمازی دیکھے ہیں، جاؤ پڑھو۔ یہ واقعہ ہے سندھ شداد کوٹ کا، تقریباً 3 کا سلسلہ ہے، اخبارات میڈیا نے اس کو چھاپا تھا۔ تو شداد کوٹ کی بازار میں وہ جوان بیٹھتا ہے، لوگ اسے کہتے ہیں آنے جا رہا ہو چکی ہے، نماز پڑھے۔ وہ کہتا ہے جاؤ جاؤ، نماز کا مذاق اڑاتا ہے۔ یاد رکھو نماز نہ پڑھنا گناہ ہے، نماز کا انکار کفر ہے، نماز کا مذاق کفر ہے، نہ پڑھنا گناہ ہے، وہ مذاق اڑاتا ہے۔ اب کیا ہوا، اس جوان پہ اللہ کی پکڑ آ گئی بڑی جو، اس کے منہ سے پخانا آنا شروع ہو گیا، مسلسل پخانا منہ سے آ رہا، اللہ کی پکڑ آ گئی، نماز کا انکار کرتا تھا لوگوں سے، وہ مذاق اڑاتا، تم نمازی ہو، بڑی نمازیں پڑھتے ہو، اللہ کی پکڑ آ گئی، منہ سے پخانا آنا شروع ہو گیا۔ ڈاکٹروں کے پاس لے کر گئے، ڈاکٹروں نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ کوئی اس کو خدائی پکڑ ہے، اس کا کوئی علاج دنیا میں نہیں ہے۔ 3 دن کے بعد مر گیا، کیونکہ جس پہ اللہ کا عذاب آتا ہے وہ 3-4 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا، اللہ کی پکڑ ہے، وہ مر گیا۔ اس کا جنازہ پڑا گیا، اس کو قبر میں دفنایا گیا۔ جب مٹی مکمل کر چکے نا، تو 12-13 جو شہر کے کتے تھے اس قبر میں حملہ کر دیا، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، قبر کی مٹی ہٹانا چاہتے ہیں۔ جو اس کے لواحقین تھے، والد تھا، وہاں پہ کھڑے ہیں، ڈنڈے لے کر کھڑے ہیں، کتوں کو پیچھے ہٹاتے ہیں، کتے پیچھے نہیں ہٹتے۔ جو اس کا والد تھا نا جوان کا، سندھ شداد کوٹ میں، اس نے چند جوانوں سے کہا کہ تم اس قبر کی حفاظت کے لیے کھڑے رہو۔ تو اس وقت کے سب سے بڑے مفتی تھے شداد کوٹ کی مرکزی مسجد میں، سنی تھی، عالم دین بزرگ تھے، ان کے پاس چلا گیا۔ حضور کیا کریں، بیٹے نے گستاخی کی، منہ سے پخانا آنا شروع ہو گیا۔ اب دفنایا، کتے قبر پہ حملہ آور ہوتے ہیں، بٹی ہٹانا چاہتے ہیں۔ حضور بتائیں کیا کریں، مشکل ہے۔ کچھ لوگ کھڑے کر کے آئے ہوں، ہاتھ میں ڈنڈے ہیں، جو کتوں کو انہیں روک رکھا۔ بزرگ تھے، اللہ کے ولی تھے، سفید ریش تھے، مراقبہ کیا۔ یہ 4-5 سال پہلے کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ قبر اکھیڑنی پڑے گی، اللہ تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہے۔ وہ گئے اس وقت شداد کوٹ کے تھانے میں گئے، سٹی تھانے میں، پولیس کو لیا، 10 کے لوگ ساتھ تھے، آئے، اس قبر کو کھیڑا۔ جب اس قبر کو کھیڑا، مٹی ہٹائی، تختے ہٹائے، تو جس قبر میں چند گھنٹے پہلے اپنا جوان خوبصورت خوبرو بیٹا دفنایا تھا، اس کی جگہ ایک خنزیر پڑا ہوا، قبر میں خنزیر پڑا ہوا۔ اللہ نے اس کے بیٹے کو خنزیر کی صورت میں تبدیل کر دیا۔ یاد رکھو، علماء فرماتے ہیں کہ بے نمازی خنزیر سے بدتر ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ اس کو تو مسلمان کو اسلام کے اندر دخل ہی نہیں کرنا چاہتے۔ اس لیے ماہ ربیع الاول کی بات ہوتا ہے، وقت ہو چکا، اس لیے گفتگو کرتے رہے۔ ارادہ کر لے، محبت رسول کی سب سے بڑی یہی ہے کہ آج کے بعد آپ پکے نمازی بن جائیں، ہماری نماز اس میں ہو۔ اللہ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔